اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 66۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کے 122 سے 132 نمبر تک کی آیات ہیں۔ کل 11 آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے سستی کا مظاہرہ کرنا چاہا، لیکن بچ گئے کہ اللہ ان کا سرپرست تھا اور اسی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس وقت جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ خدا 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ یقیناً اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور دشمن فی الفور تم تک آ جائیں گے تو خدا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر بہادری کے نشان لگے ہوں گے۔ اور اس امداد کو خدا نے صرف تمہارے لیے بشارت اور اطمینان قلب کا سامان قرار دیا ہے، ورنہ مدد تو ہمیشہ صرف خدائے عزیز و حکیم ہی کی طرف سے ہوتی ہے، تاکہ کفار کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے کہ وہ رسوا ہو کر پلٹ جائیں۔ ان معاملات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے خدا توبہ قبول کرے یا عذاب کرے، یہ سب بہرحال ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اے ایمان والو، یہ دوگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو کہ شاید نجات پا جاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے واسطے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ و رسول کے اطاعت کرو کہ شاید رحم کے قابل ہو جاؤ۔ ان آیات میں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، گزشتہ صفحے کی جو آخری آیت تھی وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں جنگ احد کے حوالے سے بیان پایا جاتا ہے۔ جنگ احد میں پیغمبر نے مسلمانوں کی صفیں درست کی اور صفیں آمادہ کر کے لے کے چلے، تو وہاں سے اس داستان کو قرآن مجید نے بیان کیا، لہٰذا سب سے پہلے جنگ احد کی مختصر داستان بیان کر دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی خبر ملی، مکے میں جناب عباس جو پیغمبر کے چچا تھے، انہوں نے پیغمبر کے پاس پیغام بھیجا کہ کفار یہاں سے لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ پیغمبر کو جیسے ہی خبر ملی، پیغمبر نے آمادگی اور تیاری شروع کر دی، اور سب سے پہلے تیاری اس طریقے سے کہ کچھ لوگوں کو بھیجا رسد کے لیے تاکہ وہ دیکھیں کہ کفار کا لشکر کتنا ہے اور کس طریقے سے آ رہا ہے۔ دوسرا کام پیغمبر نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے مشورہ لیا کہ یہ جنگ مدینے کے اندر رہ کے لڑی جائے یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ یہاں پر ایک یہ مشکل پیش آئی کہ بعض لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر ہی رہ کر جنگ کیا جائے۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول یہ وہ شخص تھا کہ جس کی منافقت مشہور ہے، اور اس کا بھی مشورہ یہ تھا کہ پیغمبر مدینے ہی میں رک کر اور یہیں پر مقابلہ کرے، لیکن بعض دیگر لوگوں نے، جس میں جناب سلمان کا نام لیا جاتا ہے، کہ ان کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے کے باہر نکلنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ جس وقت ہم کفار کا مقابلہ کر رہے ہوں گے اس وقت ہمیں اپنے گھر والوں کی اور اہل مدینہ کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کفار مدینے تک آتے ہیں تو یہاں پر اپنے جانوروں کو وہ ہمارے کھیت کھلیان میں ڈال دیں گے، اور ان کے جانور ہمارے کھیت کھلیان کو بھی برباد کریں گے، کھائیں گے، اس کا بھی نقصان تھا۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا، پیغمبر نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ اب جب مدینے سے باہر جانے کی نوبت آئی تو مسلمانوں کا لشکر لے کر پیغمبر نکلے، اور نکلنے کے بعد پہلے ہی پڑاؤ پر، پہلے ہی قیام گاہ پر، وہاں سے عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد پھر پیغمبر وہاں سے آگے میدان جنگ تک پہنچے۔ میدان جنگ میں مقام احد پر 1000 کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمان وہاں پہنچے، جس میں سے 700 مسلمانوں نے جنگ میں شرکت کی اور 300 وہاں پر گویا جنگ میں اور دیگر کمک اور کام کے لیے
موجود تھے۔ جنگ اس طریقے سے پیغمبر نے صفوں کو مرتب کیا کہ کوہ احد کے دامن میں پیغمبر نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا۔ کوہ احد پیغمبر کے لشکر کے پیچھے تھا، اور بائیں طرف ایک پہاڑی تھی کہ جس کا نام کوہ عینین تھا۔ پیغمبر نے اس عنوان سے کہ پیچھے سے گویا یہ پہاڑ احد کا محافظ رہے گا لشکر کا، اور اس کے بعد پھر بائیں طرف جو عینین پہاڑ تھا اس میں ایسا ایک درہ تھا کہ جہاں سے لوگ آ سکتے تھے، جا سکتے تھے، لہٰذا پیغمبر نے سامنے سے صفوں کو درست کرنے کے بعد 50 آدمی کو جناب عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں کھڑا کیا اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہاں سے وہ بالکل ہٹے نہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ اگر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ہمارے جنازے پہ پرندے بیٹھے ہوئے بھی ملیں تو تم وہاں سے نہیں ہٹنا، یعنی اگر اتنا بھی حالات خراب ہو جائیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر قتل کر دیے جائیں اور پیغمبر کے جنازے تک پرندے پہنچ جائیں تب بھی وہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لہذا جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہونے کے بعد ابتدائی طور پر کفار کو شکست ہوئی، اور بہت جلد کفار کے کئی سرکردہ افراد مارے گئے اور کفار کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، انہوں نے فرار اختیار کیا۔ جب فرار اختیار کیا تو مسلمانوں نے مال غنیمت اٹھانا شروع کیا۔ جب مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو جن کو کوہ عینین پر پیغمبر نے معین کیا تھا عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں، وہ وہاں سے فرار کرنے لگے۔ عبداللہ ابن جبیر نے کافی کوشش کی لوگوں کو روکنے کی، لیکن وہاں سے 50 افراد میں 40 افراد فرار کر کے میدان جنگ میں آ گئے، مال غنیمت کی لالچ میں چلے آئے۔ اور اس کے بعد پھر جب خالد بن ولید نے موقع دیکھا کہ سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں اور دوسری طرف جو درے کا راستہ تھا وہاں پر بھی صرف 10 افراد بچے ہیں، لہذا خالد بن ولید نے ادھر سے حملہ کیا۔ ان 10 افرادوں نے بہت ہی جانانہ مقابلہ کیا خالد بن ولید کے لشکر کا، لیکن چونکہ افراد بھی کم تھے اور مقابلہ نہیں کر سکے، لہذا یہاں سے یہ لوگ سب کے سب یعنی 10 کے 10 افراد شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کیا۔ اور اس کے بعد لشکر پلٹ کر آیا، اور اس نے جب دوبارہ حملہ کیا تو مسلمانوں نے جنگ سے فرار اختیار کیا، یہاں تک کہ پیغمبر کو اکثر افراد چھوڑ کر بھاگ گئے، پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حتیٰ یہ اعلان کر دیا گیا یا یہ ریومر اڑایا گیا کہ پیغمبر نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے۔ اور اس طریقے سے مسلمانوں میں ایک افراتفری مچ گئی اور کافی مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اس جنگ میں پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ دیگر 70 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ کفار کے لشکر میں سے صرف اور صرف 18 افراد یا 28 افراد کے مارے جانے کی روایت ہے۔ اس طریقے سے یہ بہرحال اس جنگ کا ماجرا ہوا۔ اس جنگ کے حالات کو یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے، بعض چیزوں کو نقل کیا ہے، بعض چیزوں کو یہاں پر نقل نہیں کیا ہے، جس میں سے سب سے پہلی آیت 122 نمبر کی آیت ہے کہ جو عبداللہ ابن ابی جب واپس آ گیا تو عبداللہ ابن ابی تو اس کی منافقت بھی مشہور تھی اور سب جانتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے ہمت طائفتان منکم، ان کے ساتھ ساتھ 2 گروہ اور تھے، انہوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا۔ یہ 2 گروہ جو لکھا گیا مفسرین نے، اس میں اوس قبیلے کے بنو سلمہ اور خزرج قبیلے کے بنو حارثہ، انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ جب یہ 300 افراد عبداللہ ابن ابی کے ساتھ آ گئے تو ان کو ایسا لگا کہ چونکہ لشکر کمزور ہو گیا ہے لہٰذا مقابلے میں سختی ہوگی، لہٰذا یہ جو ہے وہاں سے واپسی کا ارادہ بنانے لگے۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ چونکہ اللہ بھی ان کا بھی ولی ہے لہٰذا اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا اور یہ لوگ اپنے اس ارادے سے منصرف ہو گئے، یعنی ارادہ کیا وہاں سے پیغمبر کو چھوڑ کے جانے کا، لیکن انہوں نے بعد میں اس ارادے سے منصرف ہو گئے اور چھوڑ کر پیغمبر کو نہیں آئے۔ اور اس عنوان سے یہ اشارہ کر دیا کہ چونکہ مومن ہیں لہٰذا خدا کے اوپر بھروسہ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے خدا کے اوپر بھروسہ کیا۔ لہٰذا یہیں سے چونکہ یہ تصور قرآن مجید نے پیش کیا کہ عبداللہ ابن ابی چلا گیا، یہ 2 گروہ وہاں سے واپس آنا چاہتے تھے، یہ سب اس تصور کے تحت تھا کہ چونکہ لشکر کم ہو گیا ہے اور کفار کا لشکر 3000 کی تعداد میں آ رہا تھا، لہٰذا ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے لیے مقابلہ آسان نہیں ہوگا، لہٰذا پیغمبر کو اور مسلمانوں کو قرآن مجید نے یہاں پر دلداری دینا شروع کیا کہ
تم کو کیسے یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ بدر میں تو تمہاری حالت اس سے زیادہ بری تھی کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں تم بہت ہی کمزور تھے، بہت ہی ناتوان تھے، اس کے باوجود پروردگار عالم نے تمہاری مدد کی وہاں پر، اور پروردگار عالم نے فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ تو اگر وہاں پروردگار عالم مدد کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی پروردگار عالم کی مدد ہوگی۔ اور وہاں پر پیغمبر نے مسلمانوں کو اس بات کی دلداری کے لیے اس بات کو بیان کیا مسلمانوں کے سامنے کہ پروردگار عالم نے بدر میں 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کیا تھا، اور وہ مدد تمہارے لیے کافی تھی۔ یعنی ایک سوال کے طور پر کہ کیا وہ کافی نہیں تھی 3000 کی مدد؟ یعنی 3000 کا لشکر فرشتوں کا جب بدر میں آیا تو کافی ہو گئی، اور بدر میں اس طریقے سے مسلمان جیتے کہ کفار کا لشکر فرار کر جاتا ہے، 70 افراد کفار کے مارے جاتے ہیں، 70 افراد اسیر ہو کے آتے ہیں، سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے۔ یہ سب پروردگار عالم کی اس امداد کی بنیاد پر تھا جو فرشتوں کے ذریعے پروردگار عالم نے کیا تھا۔ لہٰذا اگر وہاں پروردگار عالم نے کیا ہے تو یہاں پر بھی گویا مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور پھر اس بات کا یہاں پر بھروسہ اس طریقے سے دلائے بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی الہی اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور گویا خدا کے اوپر بھروسہ رکھو، تو یہ اس بات کا بھروسہ رکھو کہ اگر ایک مرتبہ کفار اچانک تمہارے سامنے آ کے کھڑے بھی ہو گئے بڑی تعداد میں فوری طور پر، تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو اللہ بہادر فرشتوں کے ذریعے 5000 بہادر فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہاری جیسے پہلے مدد کی گئی ہے یہاں پر بھی مدد کی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ جو پروردگار عالم فرشتوں کو بھیج کے تمہاری مدد کر رہا ہے یہ تو تمہارے اطمینان کے لیے ہے کہ تم بھی دیکھو کہ ہاں فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ورنہ پروردگار عالم اگر تمہیں صرف فتح اور کامیابی دینا چاہے تو اس کے پاس بہت سے راستے ہیں۔ مثلاً ایک انسان کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ اکیلا لشکر کے اوپر بھاری ہو جائے، سب کو مار کے کاٹ کے ختم کر دے، اور اس کے بعد کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہو جائے۔ کہا کہ یہ پروردگار عالم نے اس کے مقابلے میں تمہارے اطمینان کے لیے فرشتوں کو رکھا کہ تم بھی دیکھو کہ ہاں فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ کفار یہاں سے سب مارے نہ جائیں، سب ختم نہیں ہو جائیں، بلکہ کفار میں سے ایک حصہ جو ہے یہاں سے بچ کے جائے، کٹ کے جائے، اس درد اور تکلیف کو دیکھ کے جائے۔ یہاں سے جب یہ درد اور تکلیف دیکھ کے جائے گا، ذلت محسوس کرے گا، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہاں مسلمانوں کے پاس کتنی قدرت اور طاقت ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے اسی واقعے سے کے تعلق سے، لیکن ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کو پروردگار عالم نے یہ خطاب کیا کہ یہ تم سے یہ بات مربوط نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ یہ کفار کو پروردگار عالم مغفرت کرے گا یا توبہ ان کی قبول کرے گا یا مثلا ان کے اوپر عذاب کرے گا، یہ تم سے مربوط نہیں ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے جو سبب لکھا ہے وہ سبب یہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر زخمی ہو گئے اور گویا کفار نے پوری اپنی کوشش کی پیغمبر کو قتل کرنے کی، لیکن پروردگار عالم نے پیغمبر کی حفاظت کی، تو اس کے بعد پیغمبر کے دل میں یہ رنج ہوا، یہ افسوس پیغمبر کو طاری ہونے لگا کہ پروردگار عالم نے ہمیں ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور یہ اتنے شقی ہو گئے ہیں کہ ہمارے قتل کے درپے ہیں، تو پھر ان کی ہدایت تو ناممکن ہے، یہ تو ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس بات کا افسوس ہوا پیغمبر کو، اور یہ پیغمبر کے حوالے سے قرآن مجید نے اس عنوان کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر حریص ہیں اس بات کے لیے کہ لوگ ایمان لے آئیں، یعنی اس میں پیغمبر کو کوئی فائدہ نہیں لیکن لوگوں کا فائدہ ہے۔ لہٰذا پیغمبر چونکہ مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں وہ پیغمبر، لہٰذا ان کے لیے بھی پیغمبر اس طریقے سے رنجیدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہدایت نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر کو اس بات کا رنج ہو رہا تھا کہ یہ کافر اب ہدایت نہیں پا سکتے اور گویا پروردگار عالم ان کے اوپر عذاب کرے گا۔ پیغمبر کو پروردگار عالم نے خطاب کیا کہ پیغمبر یہ آپ سے مربوط نہیں ہے کہ خدا ان کے اوپر عذاب کرے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، وہ خدا سے مربوط ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے رنجیدہ نہ ہوں۔ اور اس کے بعد اسی بات کی تاکید کے طور پر پروردگار عالم نے یہ کہا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، یعنی ساری چیزیں اس کی مملکت میں ہیں، اس کے قدرت میں ہیں۔
لہٰذا وہ یہ پروردگار عالم کی مرضی ہے، پروردگار عالم کا منشا ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر عذاب کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ خاص طور سے کہا کہ اللہ ان کے اوپر اگر عذاب کرے گا تو بلا وجہ عذاب نہیں کرے گا، بلکہ فإنہم ظالمون، یہ ظالم ہیں، اور ظالم کے اوپر عذاب کرنے میں کسی کو بھی رنج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظالم وہ ہے کہ جو دوسروں کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، تو اگر اس کو پروردگار عالم عذاب کر رہا ہے تو پھر اس میں کسی کو رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک جنگ احد کا بیان تھا۔ اس کے بعد جو آیات ہیں یہاں سے 8 آیت تک، یعنی 130 نمبر سے لے کر 138 نمبر کی آیات، بعض احکام ہیں کہ جن کا تعلق اجتماعی یعنی سماجی امور سے ہے یا اقتصادی امور سے ہے یا تربیتی امور سے ہے، کہ سب سے پہلے ان میں سے اقتصادی امور سے کے تعلق سے ربا کے حوالے سے حکم بیان کیا گیا ہے کہ ربا حرام ہے۔ قرآن مجید نے ربا کے حکم کو 4 مرحلے میں بیان کیا ہے، کہ اس کے بعد جو دیگر احکام ہیں انشاءاللہ وہ بیان ہوتے رہیں گے۔ وہ 4 مرحلے یہ ہیں کہ سورہ مبارکہ روم کی 39ویں آیت میں پروردگار عالم نے ربا کو ایک اخلاقی طور پر، ایک اخلاقی برائی کے طور پر پیش کیا کہ یہ جو لوگ سود لیتے ہیں اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ اس کو فائدہ سمجھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ فائدہ صرف انسانوں کی حد تک ہے، دنیا کی حد تک ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، یعنی سود میں فائدہ انسان کو نظر آتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ فائدہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں انسان کو نقصان لگتا ہے کہ مال انسان کے جیب سے جاتا ہے، اس کے باوجود پروردگار عالم کہتا ہے خدا کے ہاں اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ربا کو ایک کافرانہ حکم کے طور پر بیان کیا گیا کہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے وہ لوگ سود لیتے ہیں، اس لیے کہ مثلاً ان کا بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مثلاً نہیں ہے تو ہم دوسروں سے لیں گے تبھی ہمارے پاس یہ مال آ سکے گا، لہٰذا وہ سود لیتے ہیں دوسروں سے۔ جبکہ پروردگار عالم کے اوپر اگر انسان کو بھروسہ ہے تو انسان تجارت کرے گا، اس کے ذریعے سے فائدہ کما لے گا، کسی کو بلا وجہ جو ہے وہ زبردستی اس سے سود حاصل کر کے یا سود لے کر اپنے مال میں اضافہ نہیں کرے گا۔ تیسرا سلسلہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 275 سے 289 نمبر کی 5 آیات، وہاں پر ربا کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں کہ وہاں یہودیوں کی مذمت کی گئی ربا لینے اور دینے کے اوپر، کہ یہودیوں کی یہ بری صفت ہے کہ وہ ربا لیتے اور دیتے ہیں، اور وہیں پر بعض مسلمانوں کے حوالے سے اس حکم کو بیان کیا گیا کہ بعض مسلمان جو پہلے یہودی تھے، پہلے کافر تھے اور انہوں نے آپس میں قرض لیا تھا اور ربا لیتے تھے، لہٰذا جب مسلمان ہو گئے تو وہ باقی ربا واپس لینا چاہتے تھے۔ قرآن نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، جو ربا باقی رہ گیا اب اس کو نہیں لینا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی انسان ربا لیتا ہے تو وہ گویا خدا اور رسول کو جنگ کی دعوت دیتا ہے۔ یہ 3 مرحلے، چوتھا مرحلہ اسی آیت میں ہے کہ ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، صریح طور پر منع کیا گیا کہ سود لینا منع ہے، سود نہیں کھانا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے، اللہ تمہیں کامیابی دینے والا ہے، اور یہ ربا تمہارے لیے جہنم کا باعث ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ کام نہ کرو کہ جو جہنم کا باعث ہوتا ہے، چونکہ جہنم کافروں کے لیے رکھی گئی ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، لہٰذا تم کافرانہ عمل انجام دے کے جہنم اپنے لیے مہیا نہ کرو۔ اس کے بعد پھر تشویق دلائی کہ اس کے مقابلے میں خدا اور رسول کی اطاعت یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ اور رسول تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔